اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی جب یورپ کے اندر قدم رکھتے ہیں تو اس وقت ہماری آرزوئیں تمنائیں بہت ہی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پہ تقاضا ہے انٹیگریشن کا، اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے یورپ کے معاشرے میں خود رہتے ہوئے اور اپنے بچوں کو رکھتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بے شمار دفعہ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے رسم و رواج کچھ اور ہیں اور یہاں کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جوان بچے اور بچیاں جو ہے وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تراسا میں جس طرح سے دو بہنوں کا قتل ہوا تھا، کہ کس طرح سے ان کو گھیر کر جو ہے یہاں سے لے جایا گیا تھا پاکستان، اور پاکستان میں جا کر ان کے رشتہ داروں نے ساتھ مل کر جو ہے ان بچیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح کے اور کئی وارداتیں جو ہے وہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں۔ اٹلی میں بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ سمن عباس کا ایک کیس جو ہے وہ بڑا فیمس ہوا تھا، اور اس کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس بچی کو جو ہے اس کے عزیز و اقارب نے اٹلی میں ہی قتل کر کے وہیں پر کہیں دفن کر دیا تھا نامعلوم مقام پر، اور بعد میں بھاگ کر وہ جو ہے پاکستان چلے گئے تھے اس کے والدین، لیکن بعد میں وہ سارے گرفتار ہو گئے کیونکہ اس کے تمام ایویڈنس جو ہے وہ مل گئے۔ ہم جو ہے یہاں پر بچے لاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا وہاں پر جا کر جو ہے وہاں کے جو تقاضے ہیں معاشرتی، جو وہاں کی سوشل جو وہاں پر کسٹمز ہیں، ان کو کیا ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہماری غیرت بھی ہر وقت جاگی رہتی ہے۔ ہم جو ہے ہر معاملے کے اندر جو ہے خود جو ہے وہ بدکاریوں کی زندگیاں بسر کرتے ہیں والدین، اور بچوں کو جو ہے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہاں پر جب فیملیاں لائی جاتی ہیں تو والدین پھر اپنی جوانی کے قصے بیان کرتے ہیں، پھر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی جو ہے وہ فلاں فرینڈ تھی، فلاں فرینڈ کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے، وہ پھر ان کے سامنے بھی ان کو بلاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ بچوں کے اندر اب یہ لازمی معاملہ ہے کہ ان کے اندر بھی وہ تاثر پیدا ہوگا کہ وہ بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرے کہ جس طرح سے یورپ کا تقاضا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ ابھی ایک کیس سامنے آیا ہے کہ ایک بچی جو پاکستانی تھی، 18 سال کی، فاطمہ اس کا نام ہے، اور اس فاطمہ کو جو ہے سان خوان، جو یہاں پر آتش بازی کا جو فیسٹا ہوتا ہے، اس کے روز جو ہے یہاں پاسیو دے سان کلوم جو ہے، یعنی رملہ روال کے جو رملہ جو مین رملہ ہے اس کے قریب سے اس کو جو ہے گن پوائنٹ کے اوپر اغوا کر لیا۔ اور اغوا کس نے کیا ہے؟ اغوا اس کے خامد اور اس کے رشتہ داروں نے کیا ہے۔ اور وجہ کیا بنی ہے کہ لڑکی کو کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ اس شادی کو جو ہے برقرار رکھے، جبکہ لڑکی جو ہے وہ اس شادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ فاطمہ کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اور فاطمہ کو اغوا کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا ہے کہیں دور دراز علاقے میں، اور ایک ٹرک ڈرائیور نے جو سٹوری اخبارات میں شائع ہوئی ہے اس میں یہ پتا ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور نے اس لڑکی کو زخمی حالت میں دیکھا، تو اس کو لے کر وہ جو ہے آیا ہے، تو یہاں پر آ کر اس نے پھر جو ہے وہ پولیس رپورٹ لکھائی ہے، اور لڑکی نے بیان دیا ہے کہ اس کے خامد اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو اغوا کر کے جو ہے وہ پھینکا ہے اس طرح سے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس شادی کو برقرار رکھوں، اور وہ مجھے اب زبردستی پاکستان لے جانا چاہتے تھے تاکہ میں جا کر جو ہے اس شادی کو پوری طرح سے نبھاؤں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے یہ واقعات اکثر ہماری زندگی کا اور خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کا معمول بن چکا ہے۔ جب ہم بچوں کو یہاں پر لاتے ہیں تو ان کی یا تو ایجوکیشن اس طرح سے ہونی چاہیے یا ان کی تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے جو ہے وہ معاملات کے مطابق چلیں، لیکن چونکہ ہماری کیفیت وہی ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ ہم وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، لہذا اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے
کہ بچے جب ہمارے کول و فیل میں تضاد دیکھتے ہیں پھر وہ بھی اپنی مرضی کرنے پر تل جاتے ہیں، اور یہاں پر بیشتر کیس جو ہے وہ ایسے سامنے آئے ہیں کہ جن میں اس طرح سے جگ ہسائی کا معاملہ جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو برداشت کرنا پڑا ہے، اور یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے اگر ہم نے جو ہے وہ اپنی روش تبدیل نہ کی۔ ہم نے اگر اسی طرح سے جو ہے اپنے آپ کو رکھا، یا تو فیملی کو لائے نہ، اگر لا رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہاں کے جو ملکی تقاضے ہیں ان کو پھر پورا کرے، پھر اس میں غیرت نام کیا آپ کی غیرت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ جو ہے سوسائٹی کے احوال دیکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر بھی جذبات ہے کہ جو مچلتے ہیں، لہٰذا جو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو یا تو پھر کھل کھیل کر موقع دے کے برداشت کریں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جبری شادی کر دی جاتی ہے بچوں کی، بچیوں کی مرضی کے بغیر شادی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ بچی اب تا زندگی جو ہے وہ نبھا کرے، جس طرح کہ ہمارے ہاں معاشروں میں ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اگر اپنی مرضی کرتی ہے یا کوئی اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو یا تو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا اس سے اس کی زندگی چھین لی جاتی ہے۔ تو فاطمہ کے جو ہے وہ رپورٹ کے اوپر اس کے تمام رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن اب یہ اطلاع آئی ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ عدالت نے جو ہے ان تمام ملزمان کو چھوڑ دیا ہے، اور اب اس کے بارے میں مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ آیا فاطمہ نے جو کہانی بیان کی ہے وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا کہ ایک فرضی